अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी मुझे मेरे दादा सुनाया करते थे और इस स्टोरी में मैंने बहुत कुछ सीखा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबक, किसी चीज़ को करने का सबक, सोचने का अंदाज़, चीज़ों को देखने का अंदाज़, लोगों से सवाल पूछने का अंदाज़, काम की नौयत को परखने का अंदाज़। आया कि बहुत सारी चीज़ें इस एक स्टोरी से मैंने सीखी और मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। होपफुली आपके लिए भी कुछ फ़ायदे का बायस हो सके। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक गांव में एक रामलाल कारोबार किया करता था और वो मुख्तलिफ अनाज और रोज़मर्रा की अशिया बेचता था। और उसके पास एक बहुत ही अच्छा बच्चा काम करता था जिसका नाम था मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन बहुत ईमानदार था। वो अपने मालिक का बड़ा वफ़ादार था और उसकी बहुत खिदमत करता था। तो ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। रामलाल गांव के लोगों की चीज़ें उनको बेचता, अपनी ज़रूरियात पूरी करता, मोहम्मद दीन को तनख्वाह देता और ये ज़िंदगी चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव बड़ा होता गया, उसके अंदर और लोग आते गए, दुकान की ज़रूरियात बढ़ती रहीं। तो कुछ अरसे बाद रामलाल को ये एहसास हुआ कि अब उसका कारोबार फैल रहा है और उसको एक और कारीगर की ज़रूरत है। तो जनाब यहाँ पर उसने एक और कारीगर रखा जिसका नाम मुकेश था। तो जनाब मुकेश जो है उसके आने से कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। रामलाल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो गया। तो जो रामलाल था वो मोहम्मद दीन को 10 रुपये तनख्वाह देता था, लेकिन जैसे ही मुकेश आया, मुकेश की तनख्वाह 5 रुपये लगी और 6 माह के बाद रामलाल ने मुकेश की तनख्वाह 10 रुपये कर दी। तो मोहम्मद दीन ने कुछ सोचा कि मैं 5 साल से रामलाल के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह तो कई सालों के बाद रामलाल ने बढ़ाई थी, लेकिन मुकेश की तनख्वाह इतनी जल्दी क्यों बढ़ा दी गई? मैं मालिक की इतनी खिदमत करता हूँ, इनको दबाता भी हूँ, ईमानदार भी हूँ, और मुकेश जो है ये ज़बान का बहुत तेज़ है और ईमानदारी भी नहीं करता और मालिक की खिदमत भी नहीं करता जितनी मैं खिदमत करता हूँ, तो इसकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी गई? तो कुछ अरसा यूं ही मज़ीद गुजरता रहा। कुछ अरसे के बाद रामलाल ने मुकेश की तनख्वाह 20 रुपये कर दी। अब ये जो था ये मोहम्मद दीन से बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ। वो सीधा अपने बाप के पास गया और बाप से जाके कहने लगा कि अब्बा, मेरा मालिक मेरे से ज़्यादती करता है, मैं उसकी खिदमत करता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन जब से एक नया लड़का जिसका नाम मुकेश है वो आया है, वो मालिक की खिदमत भी नहीं करता, वो ईमानदार भी नहीं है, लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर मालिक ने उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा के 20 रुपये कर दी और मेरी तनख्वाह अभी 10 रुपये है। हालांकि उसको आज सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं पिछले 5-6 सालों से मालिक की खिदमत कर रहा हूँ। तो उसके बाप को, मोहम्मद दीन के बाप को बड़ा बुरा लगा और उसने कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि हम मुसलमान हैं इसलिए वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो मैं ज़रूर जाके उससे बात करूँगा और देखूँगा कि वो तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा, और अपने हम मज़हब को उसने इतने थोड़े अरसे के अंदर इतना सा रिवार्ड दे दिया। तो जनाब मोहम्मद दीन का बाप रामलाल के पास गया और कहने लगा कि रामलाल, मेरा बेटा आपकी इतनी खिदमत करता है, ईमानदार है, ग्राहकों से अच्छा सलूक करता है, तो आपने इसकी तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं, और एक शख्स जो आपका हम मज़हब है 1 साल के अंदर अंदर आपने उसकी तनख्वाह मुकेश की मोहम्मद दीन से भी दोगुना कर दी। तो रामलाल था वो समझ गया। तो उसने कहा, अच्छा। तो उसने मोहम्मद दीन को आवाज़ दी कि मोहम्मद दीन, बात सुनो। मोहम्मद दीन भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, पूछा, जी मालिक। कहने लगा, इस गांव से बाहर देखो एक काफिला आया ठहरा है और हमारे पास कुछ अनाज की कमी हो चुकी है, तो तुम जाओ और जाके वहाँ से पूछो कि अनाज का क्या भाव है और गंदम और चावल का रेट लेके आना। तो रामलाल ने जनाब आओ देखा ना ताओ भागता हुआ गया और जल्दी से उस काफ़िले पे पहुंचा। काफ़िले में जाके देखा कि जनाब माल कहाँ से मिलेगा, और वहाँ से गंदम का चावल का रेट पूछा और आके वापस पहुंच गया। ये गया और वो आया।
تو مالک نے پوچھا رام لال نے کہ محمد دین تم نے کیا پتہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ مالک جو آپ نے کہا تھا گندم کا یہ ریٹ ہے اور چاول کا یہ ریٹ ہے۔ اس کے بعد رام لال نے پوچھا اس کے علاوہ کیا تم نے کچھ پوچھا؟ تو محمد دین سوچنے لگا مالک آپ نے تو یہی کہا تھا پوچھنے کے لیے، تو وہ تو میں کر کے آ گیا۔ اس کے بعد رام لال نے محمد دین کو کہا کہ بیٹا آپ سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، اور اس نے اس کے بعد مکیش کو آواز دی اور وہی سوال مکیش کو بولا کہ جاؤ گاؤں سے باہر ایک قافلہ آیا ٹھہرا ہے، اس سے گندم اور چاول کا ریٹ پوچھ کے آنا۔ تو جناب مکیش صاحب گئے اور یہاں پر رام لال انتظار کرنا شروع ہو گیا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد مکیش کا آنا ہوا۔ رام لال نے پوچھا کہ مکیش اتنی دیر؟ اس نے کہا ہاں مالک وہاں پر مجھے دیر لگ گئی۔ اس نے پوچھا ہاں کیا ریٹ ملا تجھے گندم اور چاول کا؟ تو اس نے بتایا کہ جی مالک گندم کا یہ ریٹ ہے اور چاول کا یہ ریٹ ہے۔ تو اس کے بعد رام لال نے پوچھا کہ مکیش اس کے علاوہ کچھ پوچھا؟ اس نے کہا مالک اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا پوچھا۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مالک یہ قافلہ جو ہے گاؤں سے باہر ٹھہرا ہوا ہے، یہ صرف 2 دن یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، پرسوں یہ لوگ یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اور یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سامان بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم لوگ سامان خریدنا چاہیں تو ہمیں بڑے اچھے ریٹ کے اوپر یہ مل سکتا ہے، اور ان کے پاس خالی چاول اور گندم نہیں ہے، ان کے پاس گڑ بھی ہے، ان کے پاس شہد بھی ہے، ان کے پاس دالیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس بہت قیمتی کپڑا ہے، اور اس قیمتی کپڑے کی ہمارے گاؤں کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے۔ یہاں پر بیساکھی کا میلہ آنے والا ہے اور اس بیساکھی کے میلے کے اندر اس کپڑے کی ہمارے گاؤں کے اندر بڑی بکری ہوگی، تو آپ کو وہ ضرور لے لینا چاہیے۔ مالک نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہنے لگا جی اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، وہ جو قافلے کا سردار ہے وہ آپ ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں دیکھ کے آیا ہوں اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، اور اس کی وہ اکلوتی بیٹی ہے، اور آپ کا بیٹا بھی جوان ہے، تو کیوں نہ آپ چلو اور اس قافلے کے مالک سے ملو، ہو سکتا ہے آپ کی رشتہ داری نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بیٹی پسند آ جائے یا اس کو آپ کا بیٹا پسند آ جائے، اور اس طرح سے آپ کا اس سے رشتہ ہو جائے، اور اگر آپ کا اس سے رشتہ ہوتا ہے تو وہ ساری جائیداد، وہ سارا قافلہ اور وہ سارا سامان آپ کو ویسے ہی جہیز میں مل جائے گا۔ تو رام لال سوچتا رہا، اس نے کہا اچھا مکیش تم جاؤ ابھی۔ تو اس کے بعد وہ محمد دین کے باپ کی طرف مڑا اور اس نے بولا کہ محمد دین کیا تمہیں فرق نظر آیا اپنے بیٹے اور مکیش کے اندر؟ تو یہ جو میرے دادا مجھے کہانی سنایا کرتے تھے اس کے اندر ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جو سکسیس ہے، جو کامیابی ہے، اٹس آلویز ان ڈگنگ مور اینڈ مور۔ یہ مائکرو ڈیٹیل کے اندر کامیابی ہوتی ہے، سوال کرنے کے اندر کامیابی ہے، ریلیشن بلڈ کرنے کے اندر کامیابی ہے۔ بے شک کوئی شخص ایماندار ہے، کوئی شخص بہت خدمت کرتا ہے، لیکن اگر وہ کمپنی کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے منافع کا باعث نہیں ہے تو کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی کاروبار اس کو پے کرنا نہیں چاہے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ایک شخص بہت پروفیٹیبل ڈیلز ڈھونڈ سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ کہیں پر کچھ بے ایمانی کرے گا تو بھی اس کی کمپنی اس کو برداشت کرے گی، کیونکہ وہ اس کمپنی کے پروفٹ کا باعث ہے، وہ اس کو ایسی اپرچونٹیز لا کے دے رہا ہے جیسے مکیش نے رام لال کو لا کے دی کہ بھائی ایک ہی ڈیل کے اندر رشتہ داری کرو اور سارا مال وہاں سے یہاں بغیر پیسے دیے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے کس طریقے سے انڈین کمپنیز آج آؤٹ سورسنگ بزنس کے اندر پوری دنیا کے اندر رول کر رہی ہیں، کس طریقے سے وہ کسٹمر سپورٹ دیتی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے کال سینٹر اسٹیبلش کیے، کس طریقے سے انہوں نے سافٹ ویئر ہاؤسز اسٹیبلش کیے، کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر وہ گرو کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ تمام پاکستانی جو امریکہ کے اندر ہیں اور وہ تمام پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بننا ہے۔ یہاں کے لوگ فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، پاکستان کے لوگ، پاکستان تھرڈ ورلڈ سے انفارچونیٹلی بلانگ کرتا ہے،
تو یہ جو آج یہ جو نالج ایج ہے، جو انٹرنیٹ ہے، یہ فرق ختم کرتا ہے فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کے رہنے والے کے درمیان۔ آج اگر ہم لوگ مکیش کی طرح سوچنا شروع کرتے ہیں، آج ہم لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آج ان کمپنیز کو امریکہ کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ ان کو سرو کر سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں، اس میں سے اپنا کمیشن بنا سکتے ہیں، یہاں کے پروسیسز کو آؤٹ سورس کر کے پاکستان میں لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پر ان کی سروس کر سکتے ہیں، مزید کرٹسی لے کے آ سکتے ہیں، کسٹمر سپورٹ کی ٹریننگ دے کے اپنے لوگوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ سے ملینز نہیں بلینز آف ڈالر کا بزنس ہم پاکستان لے کے جا سکتے ہیں، صرف سروسز کی مد کے اندر۔ یہاں پر جتنی کمپنیز ہیں ان کو کسٹمر سپورٹ چاہیے، ان کو چیٹ سپورٹ چاہیے، ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چاہیے، ان کو ڈیٹا اینالسٹ چاہیے، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ چاہیے۔ ہر وہ اسکل جو مستقبل بدلنے جا رہی ہے، یہاں پر ہر اس کمپنی کو ضرورت ہے۔ امریکہ کے اندر پے آؤٹ ریٹ ڈیفرنٹ ہے، جتنی پرائز کے اندر آپ امریکہ کے اندر ایک ایکسپرٹ ہائر کرتے ہو، پاکستان کے اندر ہم لوگ اس کے اندر 10 سے 20 لوگ ہائر کر سکتے ہیں۔ آج آپ گوگل کو کال کرو تو کال جو ہے وہ امریکہ سے ہوتی ہوئی انڈیا جاتی ہے۔ جب بھی میں گوگل کو کال کروں تو آگے سے کوئی مکیش یا کوئی رام لال یا کوئی آگے سے انڈین اٹھاتا ہے اسی اپنے دیسی ایکسنٹ کے اندر، اور وہ کسٹمر سپورٹ دے رہے ہیں، گوگل ایڈورڈز کی ہیلپ انڈیا سے مل رہی ہے۔ تو یہ ہے ہمیں سبق سیکھنا اپنی زندگی کے اندر کہ جتنا کام ہم لوگوں کو کہا جائے اس سے آگے بھی ہمیں سوچنا ہے، اور یہ صرف اسی صورت کے اندر پاسبل ہوگا جب ہم لوگ پوری طور پہ اس بزنس کے اندر انوالو ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اس طرح سوچیں گے جیسے وہ بزنس ہم اپنے لیے خود کا بزنس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں پیسے بنانے کی، اور دنیا کی ہر کمپنی مجبور ہو جائے گی آپ کو ہائی پے کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے رام لال محمد دین کو زیادہ پسند کرتا تھا اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے، لیکن وہ مجبور تھا مکیش کو زیادہ پیسے دینے کے لیے، کیونکہ مکیش ہمیشہ اس کے لیے اچھی ڈیل لے کے آتا تھا۔ تو جناب ہوپ فلی یہ کچھ سوالات آپ کو ہیلپ کریں گے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی پروجیکٹ کریں، جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو اس کو ہر آسپیکٹ سے اس کا جائزہ لیں، تاکہ ہمارا بزنس جو ہے اسی اسپیڈ کے ساتھ ترقی کر سکے۔ ان تمام پاسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے بزنسز کے اندر ان کو لے کے آ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔